کرپشن کا بازار چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر جا کر ختم ہوتا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ فیض حمید فرح خان کا کرپٹ ٹولہ معاملات چلاتا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی موجودہ آرمی چیف کو بھی فیض حمید سمجھ رہے تھے. جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی تھی. بشرا بی بی کے کرپشن کے ثبوت سامنے رکھے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ اپنی حدیں پار کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر نے کہا آپ کا ذاتی ملازم نہیں ملک کے لیے کام کرتا ہوں. صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان کے سنسنی خیز انکشافات پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا فیض حمید کی الگ لائن بن گئی تھی. وہ سمجھتے تھے آرمی چیف بن جائیں گے. ہو سکتا ہے باجوہ بھی فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہوں. نہیں معلوم فیض حمید جو کچھ کر رہے تھے باجوہ سب جانتے تھے یا نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی پر ان کی اہلیہ کا مکمل کنٹرول ہے. موکل کے ذریعے یا ڈائریکٹ اس کا علم نہیں. نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی سے زیادہ ہے. عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ملوث ہیں یا نہیں. پرویز خٹک پی ٹی آئی کا حصہ تھے. اگر وہ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی 9 مئی میں ملوث ہیں تو ان کے پاس معلومات ہوں گی. صدر استحکام پاکستان پارٹی علیم خان کہتے ہیں سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کی استحکام پاکستان پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. ہم پی ٹی آئی کی بی ٹیم نہیں. 9 مئی کے بعد میرے کردار کی ضرورت تھی. انتقام کے لیے سیاست میں نہیں آیا. چار سال پی ٹی آئی اور 1 سال پی ڈی ایم حکومت نے قوم کا بیڑا غرق کیا. عوام میں پی ٹی آئی اور موجودہ حکومت کے خلاف نفرت ہے. پی ڈی ایم سے کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. اون چودھری اور نعمان لنگڑیال چند روز میں حکومت سے مستعفی ہو جائیں گے. علیم خان کہتے ہیں جہانگیر ترین وزارت عظمیٰ کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہوں گے. عوام کو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے. یہ پارٹی منشور ہے. ہم اکثریت میں آئیں گے. ابھی ہماری پارٹی آگے چلنے تو دیں. عثمان بزدار اور فرح جیسے لوگوں سے جان چھڑائیں گے تو ملک آگے بڑھے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر سڑک کی تعمیر میں کرپشن کا الزام. اینٹی کرپشن اوکاڑا میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئی. بشرا بی بی کا 4 بجے تک اینٹی کرپشن آفس میں انتظار کیا. ڈپٹی ڈائریکٹر ملک تصور حسین کا کہنا ہے پیش نہ ہونا غیر حاضری تصور ہوگی. اسی مقدمے میں بشرا بی بی کو آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے. اسلام آباد کی عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت آج ہوگی. ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کر لیا. نو مئی کے واقعات چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا تنگ جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ اور جی ایچ یو پر حملے کے مقدمات میں نامزد کر دیا. راولپنڈی کے تھانہ آر اے بازار اور تھانہ نیو ٹاؤن میں مقدمات پہلے سے درج تھے. جی ایچ یو پر شرپسندوں کے حملے کا مقدمہ تھانہ آر اے بازار میں درج ہے جس میں راجہ بشارت سمیت 15 افراد پہلے ہی نامزد ہیں. سابق پی ٹی آئی ایم این اے ممتاز احمد متیانہ کا سیاست سے بریک لینے کا اعلان. کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہماری تاریخ کا سیاہ باب ہے. پاک افواج ہماری ہیں اور ہم پاک فوج کے ہیں. نواز شریف کیس میں قطری خط پر عدالتی کمیشن بنانا چاہیے تھا. جسٹس کھوسا نے کہا خود فیصلہ کر لیتے ہیں. کمیشن کی ضرورت نہیں. مجھے اس فیصلے پر حیرت ہوئی. سسیلین مافیا جیسے الفاظ کا جج کی جانب سے استعمال نہیں ہونا چاہیے. کسی شخص کی تاحیات نااہلی کے حق میں نہیں ہوں. جسٹس شوکت صدیقی کو عہدے سے ہٹانا میری نظر میں غیر قانونی عمل تھا. جسٹس شوکت صدیقی نے جو الزامات لگائے ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. ماہر قانون حامد خان کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. لاہور میں بارش نے 30 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. پورا شہر ڈبو دیا. 291 ملی میٹر بارش کے بعد ہر طرف تباہی. کرنٹ لگنے اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 7 افراد جان سے گئے. پانی میں تیرتی بجلی کی تاریں موت کا سامان بن گئیں. بوستان کالونی میں 25 سال کا عثمان پانی میں کرنٹ آنے سے دم توڑ گیا. نوجوان 2.5 گھنٹے تک پڑا رہا, کوئی نہ آیا. سرکلر روڈ پر 55 سال کی خاتون اور پاکستان منٹ کی حدود میں 17 سال کا احتشام کرنٹ لگنے سے جام بحق ہوا.
तेज हवाओं के साथ बारिश ने दरख्त और खंभे उखाड़ डाले। पूरे लाहौर शहर में बिजली निजाम दरहम बरहम। गुजरावाला में छत गिरने से मां और 2 बच्चियां जामदार और 5 अफराद जख्मी हुए। दस घंटे की बारिश ने लाहौर का हशर नशर कर दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पानी जमा न हो। कलमा चौक, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, केनाल रोड, लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन ज़ेरे आब आ गए। घरों में पानी आ गया। गंगाराम अस्पताल के जनरल वार्ड में पानी दाखिल। कब्रिस्तान भी डूब गया। जौहर टाउन में 200 मिलीमीटर बारिश के बाद कश्तियां चल गईं। नहर उबली तो केनाल रोड पर पानी के साथ मछलियां भी आ गईं। निगरां वजीर आला पंजाब शहर के दौरे पर निकले। बताया लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं। एक और स्पेल आएगा जिससे निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। वजीर आजम ने एनडीएमए पीडीएमए को मदद की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है मॉनसून स्पेल 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड के खुसूसी दस्ते बारिश में फंसे शहरियों की मदद को पहुंच गए। डॉल्फिन फोर्स के दस्ते में मौजूद मैकेनिक्स शहरियों की गाड़ियों को ठीक कर रहे हैं। बारिश में फंसे माजूरों, बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को मंजिल तक पहुंचाया गया। तर्जुमान डॉल्फिन फोर्स का कहना है शहरी मदद के लिए 15 पर कॉल कर सकते हैं। पंजाब के निगरां वजीर खेल वहाब रियाज भी सड़कों पर निकले लेकिन लोगों की मदद के बजाय अपनी गाड़ी से आसपास लोगों को नहला दिया। सोशल मीडिया पर फास्ट बॉलर की तेज रफ्तारी पर तनकीद। मईशत की बेहतरी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत सरमायाकारी कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। मईशत की बहाली और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक हुए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना अव्वलीन तरजीह है। SIFC के जरिए IT में सरमायाकारी लाने का मंसूबा है। सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। मुल्क में सब्ज इनकलाब के लिए मंसूबा बनाया गया है। पाक फौज की मदद से लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम लाएंगे। वज़ीर आज़म 7 जुलाई को लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। स्टॉक मार्केट नीचे, करेंसी की कदर दोबारा गिर रही है। जब बुनियाद खराब हो तो मार्केट को प्रोपेगेंडे से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा। IMF ने प्रेस रिलीज में नोट किया पॉलिसी की गलती मईशत में बिगाड़ का बाइस बनी। हमने कई बार कहा कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और फाल हुकूमत की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के वजीर आला का इंतखाब मुलतवी। सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने साबिक वजीर सेहत हाजी गुलबर खान की दरख्वास्त पर इंतखाब मुलतवी करने का हुक्म दिया। गुज़श्ता रोज साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की डिग्री केस में नाअहली पर आज नए वजीर आला का इंतखाब होना था। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी की वजीर आला का ओहदा PTI फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज़। जराये के मुताबिक PP का मौक़िफ़ है नून लीग ने GB में हुकूमत साजी के मामले पर यू टर्न लिया। आज़ाद कश्मीर और GB हुकूमत पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तफाक हुआ था। वज़ीर आला GB के लिए उम्मीदवार नामजद करना वादा खिलाफी है। PTI दौर में 620 अफराद को बिलासूद कर्ज की फराहमी। $3 अरब में से किस किस को रकम मिली? स्टेट बैंक ने फेरिस्त फराहम करने से इनकार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गवर्नर स्टेट बैंक बोले बैंक और कस्टमर्स के दरमियान तमाम मालूमात का तबादला खुफिया होता है, इसे शेयर नहीं कर सकते। सेक्रेटरी खजाना की भी तायीद। चेयरमैन कमेटी नूर आलम ने कहा यह रियासत का पैसा है, सामने आना चाहिए कि किसने कितना कर्ज लिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने इन कैमरा इजलास में लिस्ट मुहैया करने पर आमादगी जाहिर कर दी। स्टेटस को और खानदानों की सियासत ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं PTI के बाद इत्तेहादी हुकूमत भी डिलीवर करने में नाकाम रही। कौमी इंतखाबात में एक दिन का भी इल्तवा मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत की आईनी मुद्दत के अख्ताम पर फौरी निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए।
سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی، سویڈن کے ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا دل خراش واقعے پر شدید احتجاج۔ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اور جمعے کو ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں پر مظالم، مہاجرین کیمپ پر حملے کے بعد غزہ پر بھی بمباری۔ 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 12 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی۔ جنین مہاجر کیمپ میں ہر سو تباہی۔ اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی کا فلسطینیوں کو مارنے کے لیے قابض یہودی آبادکاروں کو ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت۔ معصوم فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کا اعادہ، کہا عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا۔ پب جی کھیلتے کھیلتے محبت ہوئی اور پاکستانی خاتون بھارت پہنچ گئی۔ سیما اپنے 4 بچوں کو بھی بھارت لے گئی۔ شوہر سعودی عرب میں ہے۔ سیما شادی کے بعد کراچی میں مقیم تھی۔ کورونا دور میں سچن سے محبت ہوئی۔ دونوں اس سال مارچ میں نیپال میں ملے۔ سیما مئی میں دوبارہ نیپال گئی، وہاں سے بس کے ذریعے بھارتی شہر نوئیڈا پہنچ گئی تو پولیس نے دھر لیا۔ زیر حراست سیما واپس آنے کو تیار نہیں۔ شوہر نے حکومت پاکستان سے بچوں کو واپس لانے میں مدد کی اپیل کر دی۔ آئی چندریگر روڈ پر میری ویدر ٹاور کے نیچے نالا دریافت۔ میئر کراچی مرتضی وہاب رات گئے آئی چندریگر روڈ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں گزشتہ دور میں برطانوی دور کے قدرتی برساتی نالے کو بند کر دیا گیا تھا، اب اسے 1 ماہ میں سٹی نالے اور ہجرت کالونی نالے سے منسلک کیا جائے گا۔ شہر کے دوسرے نالوں کی صفائی کا عمل بھی جاری ہے۔ آل پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن اور پٹاپا کے وفد کی چیئرمین خالد ارائیں کی قیادت میں میئر کراچی مرتضی وہاب سے ملاقات۔ شہر میں زیر زمین کیبل بچھانے پر بات چیت۔ خالد ارائیں کا کہنا تھا زیر زمین کیبل ڈالنے میں بلدیہ عظمیٰ مدد کرے، روڈ کٹنگ چارجز ختم کرنے اور قانون سازی کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب نے کیبل آپریٹرز کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا پہلے 2 شاہراہوں پر کیبل زیر زمین کرنے کا کام مکمل کیا جائے، پھر دیگر شاہراہوں پر بھی اسی ماڈل کے تحت کام کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی نئی مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذکا اشرف پاکستان مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ وفاقی کابینہ نے اسمبلی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی۔ محمود اقبال خاکوانی پی سی بی کے نئے چیف الیکشن کمشنر مقرر۔ 10 رکنی نئی مینجمنٹ کمیٹی 4 ماہ کے لیے بنائی گئی۔ اور ایشیا سیریز کا تیسرا ٹیسٹ آج سے لیڈز میں شروع ہوگا۔ سینچریز بنانے کے ماہر اسٹیو اسمتھ اپنا سینچری ٹیسٹ کھیلیں گے۔ 5 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی برتری حاصل ہے۔